نزول ہوا ہے کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو غالب و حکیم ہے۔ صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صفت کا اعراب وہ ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے۔ اللہ کا اسم چونکہ مجرور تھا اسی لیے اس کی جو دونوں صفتیں آئی ہیں، العزیز بھی اور الحکیم بھی، یہ دونوں مجرور ہیں۔ ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ اسم پہ یا تو الف لام یا آتا ہے یا اس پہ تنوین آتا ہے، تو تنزیل پہ نہ الف لام آ رہا ہے اور نہ تنوین آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے۔ ھذا سحر مبین، تنزیل مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے، اور مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ وہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ جب حق اللہ کی طرف سے ان کفار کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس حق کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ مبین کے نسبت سے دیکھیں تو سحر موصوف ہے، اور ھذا کی نسبت سے دیکھیں تو خبر ہے۔ ایک تو یہ مین کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے، مین جو ہم نے مرکب جاری میں پڑھا تھا کہ مین یہ زبردست، ورڈ مرکب جاری۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو سحر کا ورڈ آ رہا ہے یہ ھذا سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ ھذا کے ساتھ سحر کا ریلیشن کیا ہے کہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور سحر کا لفظ مبین سے بھی کنیکٹڈ ہے نا، کہ سحر مبین کے لیے موصوف بن رہا ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ مینلی پریکٹس سیشن ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے ذرا آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا ہوگا۔ نئی چیزیں بیچ بیچ میں کچھ آئیں گی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سم ٹائمز جب آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے دوران کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو مل جاتا ہے، تو وہ جیسے کچھ ٹپس آپ کہہ لیں یا کچھ نقطے نئے مل سکتے ہیں، لیکن کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے ایز سچ کہ ہم کوئی نیا کانسیپٹ پڑھ رہے ہوں۔ ہاں اسی میں کوئی نئی ڈیٹیل ایڈ ہو سکتی ہے، لیکن مینلی آج ہم نے جو پڑھا ہے اسی کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، تو اس لیے ذرا آپ کو آج اٹینٹیو رہنا ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ آج کا جو ساری کلاس ہے اس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے۔ کچھ آیات میں نے جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں سورہ احقاف سے۔ سورہ احقاف ہے 26ویں پارے میں جو پہلی صورت ہے، اور مختصر سی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اس میں صرف، اور اس میں بھی میں نے ساری آیات نہیں سلیکٹ کی، لیکن جو آیات کچھ ہیں جن میں وہ مرکبات ہیں یا جملے ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہوئے ہیں، تو ان سینٹینس اسٹرکچرز کو لیا ہے اور اس پہ کچھ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں ایک آیت جیسے یہاں لکھی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں نیچے جو حل کرنی ہیں آپ کو۔ اقرا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس آیت میں اسماء کون کون سے ہیں، یعنی وہ الفاظ، وہ کلمات جو اسم ہیں۔ سر جی، ایک تو کتاب، الکتاب، اللہ، ٹھیک ہے، اور العزیز، الحکیم، یہ اسماء ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں تنزیل جو ہے وہ بھی اسم ہے، اگرچہ اس کا معنی فعل سے ملتا جلتا لگتا ہے لیکن ہے وہ بھی اسم۔ چلیں سب سے پہلے تنزیل پہ ہی بات کرتے ہیں۔ تنزیل بتائیے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہے، جنس یعنی مذکر ہے کہ مؤنث؟ تنزیل کے ورڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تنزیل جی، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دوبارہ پوچھے گا پیٹرن؟ مذکر ہے تنزیل کے مؤنث ہے؟ جنس بتانی ہے سمپلی۔ مذکر، مذکر ہے، سوری مؤنث۔ مؤنث۔ سر جی کیسے پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہاں بس سمپل، بالکل 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 یہی بات ہے۔ یہ مذکر ہے، چونکہ مؤنث ہوتا تو یہ لفظ تنزیلہ یوز ہوتا ہے، گولتا کے ساتھ آتا۔ اچھا، عدد میں بتائیں جی، واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ تنزیل، جی جی، تنزیل کے لیے ہاں ابھی آپ تنزیل، اس سلائیڈ میں ہم صرف تنزیل کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں اور کسی لفظ کو نہیں کر رہے ہیں۔ جی کیا ہے، واحد ہے تثنیہ کہ جمع؟ واحد ہے، بالکل صحیح، کیونکہ اگر تثنیہ ہوتا تو یہ لفظ اس کی کیا صورت ہوتی؟ اس میں پھر وہ نون اور وہ آن اور وہ بنائیں ویسے اس کا تنزیل کا تثنیہ ذرا بنائیں۔ تنزیلان، تنزیلان، بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح جمع بھی ہوتا تو ذرا ڈیفرنٹ لفظ آتا، صحیح ہے۔ میں واحد کو مفرد لکھ رہا ہوں، مفرد وہی واحد ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مذکر ہے، مفرد ہے۔ دلالت سے مراد ہے کہ نہیں یہ نکرہ کے لیے یوز ہو رہا ہے معرفہ؟ دلالت ہم کہتے ہیں کنوٹیشن کو، ایک لفظ کی مراد کیا ہے، اسپیسیفک ہے اس کی مراد یا وہ ہے جنرلائزڈ ہے؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کے بارے میں بات۔ ہاں بالکل صحیح۔ اچھا لیکن ہم کیسے فرق کرتے ہیں؟ ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ نکرہ اور معرفہ میں کیسے کی جاتی ہے تقسیم؟ ال اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ معرفہ کی کچھ ٹائپس تھیں جن میں ایک تھا کہ ال ہو جس کے ساتھ وہ معرفہ ہوتا، اور سر توصیفی تھا، اضافی تھا۔ ہاں وہ مرکب کی بات نہیں کر رہا، ایک لفظ کسی جملے میں اسپیسیفک میننگ دے رہا ہے یا نہیں، مطلب معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ معرفہ کی ہم نے پہ ٹائپس کی تھی نا،
کہ جیسے آپ نے کہا کہ ال ہے کسی لفظ پہ تو معرفہ ہے، اسی طرح اگر کوئی اسم علم ہے، کسی کا نام ہے حامد، فاطمہ وغیرہ، وہ معرفہ ہے. پھر پروناؤنز جو پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں، ضمائر، وہ معرفہ ہیں. اشارہ جو جی ہے، جی اسمائی اشارہ معرفہ ہیں، ھذا ذالک وغیرہ. اس میں موصول جی وہ ہوتا ہے مکس ہو گیا الذی، سر. ہاں وہ معرفہ. کوئی بات نہیں ہے، مطلب پریکٹس اسی لیے آج رکھی ہے تاکہ یہ چیزیں بہتر ہوں. تو اور لیکن یہاں جو آپ نے بتایا نا کہ تنزیل معرفہ ہے، سوچا آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ کتاب سے ریلیٹڈ ہے نا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز تنزیل بیسیکلی ریویلیشن ہے نا، اتارنا. تو پتہ تو چل رہا ہے کہ کیا جی چیز جی نازل کی گئی ہے، تو اسپیسیفک ہے اس کا میننگ. تو لیکن اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو ان 5 میں سے کسی ٹائپ میں فال نہیں کر رہا تنزیل، لیکن ہے یہ معرفہ ہی. تو اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس کو معرفہ کیسے اس میں میننگ آ رہا ہے اسپیسیفائڈ کا، اضافت کے ذریعے، چونکہ تنزیل کو آگے ریلیٹ کیا ہوا نا کتاب سے. تو جب ایک اسم کو آپ آگے ریلیٹ کر دیں کسی اگلے ناؤن سے، تو ظاہری بات ہے وہ ریلیشن کی وجہ سے اس کا میننگ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے نا، کہ نازل کرنا تو سر یہ کتاب کا. پوزیسو کیس ہو گیا نا، پوزیسو تو اس کی کیس وجہ ہونے سے کی وجہ سے معرفہ ہے، لام کو بالکل. ہم نے جو ہے اس کے ساتھ ال کے ساتھ یوز کیا. ہاں مطلب آگے جو ہے نا ال ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ تنزیل یا کوئی بھی لفظ اگر آگے اس کو آپ پوزیشن شو کروا دیں نا، اس کی کسی اور کے ساتھ ریلیٹ اسے کروا دیں، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ قلم ہے، ھذا قلم، تو قلم یہاں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے نا. لیکن اگر آپ کہیں گے ھذا قلم حامد، تو اب جب آپ نے قلم کو حامد سے ریلیٹ کیا تو اسپیسیفائی تو ہو گیا نا، حامد کا قلم ہے، جی تو اب وہ ہر ایک کا قلم تو نہ ہوا، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی لفظ کو آگے ریلیٹ کرتے ہیں. تو تنزیل بھی معرفہ ہے، بالکل ٹھیک. لیکن یہ نئی چیز ہے، ہم نے ڈسکس نہیں کی بھی پہلے یہ والی بات، کہ اس طرح ریلیٹ کرنے سے بھی کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے. چوتھی چیز جو آپ نے بتانی ہے وہ علامت اعراب ہے. اب دیکھیں اعراب ہم نے پڑھا تھا لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا، تو وہاں ہم نے کئی دفعہ بات کی تھی کہ جب آپ نے اعراب کسی لفظ کا دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کس کیٹیگری سے بلونگ کر رہا ہے. اب تنزیل جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واحد ہے، مفرد ہے نا، یعنی واحد. آپ لوگ مفرد میں کمفرٹیبل ہیں، واحد میں؟ واحد ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں لکھ دیتا ہوں. تو واحد اسم جو ہوتا ہے یا مفرد اسم، اس کی علامات اعراب کیا ہوتی ہیں؟ یہ مورب الحرکت ہے یا مورب الحرف ہے؟ سر یہ تنزیل کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ حرکت میں ہوگا، بالکل. تنزیلوں میں. جی جی، چونکہ جو سنگولر ناؤن ہے وہ حرکت کے ذریعے اعراب لیتا ہے. حرکات اس میں پھر کون کون سی آتی ہوتی ہیں تینوں کیسز میں؟ سر حالت رفع ہو جائے گی، نصب اور جر ہوگی. وہی تینوں کے مارکرز کیا ہیں، یعنی رفع کی علامت کیا ہے، نصب کی کیا، اور سر جر؟ رفع میں زیر آ جائے گی، نہیں رفع میں جو ہے پیش ہوگی، اور پھر نصب میں ہمارے پاس زبر آئی گیس، نہیں ہاں زبر ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، جر میں ہمارے پاس زیر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. تو یہ 3 علامات اعراب یہی ہیں، رفع کی پیش، نصب کی زبر، جر کی زیر، یعنی سنگولر ناؤن میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب تنزیل میں ان میں سے کون سی علامت یوز ہوئی ہے پیش زبر زیر میں سے؟ پیش آ رہی ہے نا، جی سر. تنزیلو ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے کہ جی تنزیلو. ایک منٹ، یہ ضمہ وہی پیش کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا ہے علامت اعراب. اب ہمیں پتہ ہے کہ پیش جو ہے وہ ابھی آپ نے بتایا کہ رفع نصب جر میں سے پیش کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ رفع کو. تو اعراب کیا ہوا رفع. تنزیل کا؟ رفع. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جی تنزیل کو ڈسکس کر لیا کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ مؤنث ہوتا تو اس کے اینڈ پہ گولتا ہوتی. سنگولر ہے چونکہ اس میں وہ تثنیہ یا جمع والے ایڈیشنز نہیں ہیں. معرفہ ہے اس لیے کہ اس کو آگے کتاب سے ریلیٹ کیا گیا ہے، تو پتہ چل گیا کہ تنزیل کس چیز کی ہو رہی ہے. علامت اعراب یعنی جو اعراب کو ہم جن علامات سے پہچانتے ہیں ان میں سے کون سی علامت اس کے اینڈ پہ آئی ہے؟ اس کے اینڈ پہ پیش آئی ہوئی ہے. اور پیش سنگولر ناؤن میں کس اعراب کی علامت ہوتی ہے؟ رفع کی ہوتی ہے. تو اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع. کلیئر یہاں تک؟ جی اچھا سر. آگے ارشد صاحب نیکسٹ سلائیڈ آپ کیجئے گا. اس میں الکتاب، کتاب کے بارے میں پہلی بات یہی کہ جنس کیا ہے اس کی، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
یہ سر الکتاب ہے، یہ مذکر الف کہ لام ہے اس مؤنث؟ پہ، تو یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے نہیں، یہ مذکر ہے. مذکر ہے نا جی. عربی میں بس مؤنث کو گول تا سے دیکھنا ہے، تو یہ مذکر ہے. ہاں جی. سنگولر ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ واحد واحد ہے، بالکل سنگولر. ٹھیک ہے، یہ واحد ہو گئی جی. ٹھیک ہے، آگے بتائیں. معرفہ کہ نکرہ ہے؟ یہ یہاں پہ آئے گا نکرا. کیسے پتہ چلا کہ نکرہ ہے؟ کتاب کہا گیا نا، کسی یا خاص کتاب کا نام ہوتا تو معرفہ ہونا تھا. دیکھیں معرفہ کی ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، یعنی جس سے ہم عربی میں پہچانتے ہیں معرفہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام آ جائے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں آیا. مثال کے طور پہ ایک کتاب کا جی نام آ جی جاتا ہے کہ جی صحیح بخاری ہے، یہ تفسیر القرآن ہے لیٹ سے، تو کتاب جی نام آ گیا تو معرفہ ہے. ضمیر یوز ہو جائے تب بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میں جی 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 نے اسے پڑھا، تو اسے اسپیسیفائڈ میننگ ہے. چونکہ جملے جب بھی ہم جو اس طرح بولتے ہیں زبان میں نے اسے دیکھا ہے، تو ہم کسی خاص شے یا بندے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے. اشارہ بھی معرفہ کر دیتا ہے. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے یہ پڑھا ہے یا میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، تو اب یہ اسپیسیفائڈ چیز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ لیکن جی بتائیں. وہ ایک خاص اشارہ ہو گیا نا. جی اشارہ ہی ہوگا بالکل، یہ یا وہ اشارہ کر کے کسی چیز کی طرف اس کو ہم اسپیسیفائی کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور طریقہ یہ دیکھا تھا کہ اشارہ یا ضمیر یا نام نہیں آتا کبھی، تو پھر ال آتا ہے. ال بھی اس بات کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ یہ لفظ معرفہ ہے. یعنی ال آپ اس وقت یوز کرتے ہیں نا کسی لفظ پہ جب اس کی کوئی خاص مراد ہو. پڑھا تھا نا یہ کہ ال کے ذریعے بھی تو آپ جی کسی جی لفظ کو بڑا. معرفہ کرتے ہیں. تو یہاں ال چونکہ یوز جی ہوا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. تو اب دیکھیں مراد کیا ہے. تنزیل الکتابی، یعنی اس کو ہم ٹرانسلیٹ تو اسی طرح کریں گے کہ کتاب نازل کردہ ہے، یا کتاب کی تنزیل ہوئی ہے، کتاب کا نزول ہوا ہے، یا کتاب کی ریویلیشن ہوئی ہے. کتاب کون سی والی ہے یہاں جس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک خاص یہاں پہ کتاب کی کتاب بات کا ہے نا. یہاں قرآن کریم جی کی جی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، تو اس لیے ال کے ساتھ جی یوز جی ہوا ہے کہ یہ اوور آل ساری کتابوں کی یہ بات تو نہیں کی جا رہی، ایک خاص کتاب. تو ال دیکھیں ال یوز ہو گیا. اس ال سے مراد کیا ہے وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے عام طور پہ نا، کہ یہاں ال کتاب کون سی کتاب کے لیے بولا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے وہ سوچا ٹھیک ہے کہ سب نام لے کے ہم بتاتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں جب کوئی خاص چیز ہو. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو نا کہ سننے والا جو ہے وہ کانٹیکسٹ سے سمجھ لے گا بغیر اشارے کے بھی، تو آپ بس سمپل ال یوز کر لیتے ہیں. تنزیل الکتابی کہ کتاب نازل کی گئی ہے، بس اب یہاں پتہ ہے کہ کون سی کتاب ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمارا روزمرہ اردو میں بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے ڈسکشن کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو میں آپ کو کہتا ہوں ہاں میں جانتا ہوں لڑکے کو. اب اس طرح ہم بولتے ہیں نا، عموماً اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. تو لڑکا یہاں کوئی اسپیسیفک جی لڑکا ہے جی جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو لیکن میں نے لڑکا بولا تو اس کا یہ مطلب نہیں لڑکا نکرا ہے، وہ کانٹیکسٹ کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں تو یہ معرفہ ہے. اب آپ نے یہاں بتا دیا کہ یہ واحد ہے. واحد میں وہی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ حرکت کے ذریعے اعراب آتا ہے، پیش زبر زیر. تو یہاں علامت اعراب کون سی لگی ہوئی ہے پیش زبر زیر میں سے؟ الکتاب میں زیر زیر ہے اینڈ پہ، زیر کسرہ. تو زیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے رفع نصب جر میں سے؟ نہیں معلوم. جی اب دیکھیں معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم. واحد میں تین جو حرکات اینڈ پہ آتی ہیں، پیش زبر زیر. پیش انڈیکیٹ کرتا ہے رفع کو، زبر انڈیکیٹ کرتا ہے نصب کو، زیر انڈیکیٹ کرتی ہے جر کو. ٹھیک ہے، تو جی جی اس کا اعراب جر ہے. اچھا جی فاطمہ.
हाँ फातिमा हैं, फातिमा सफदर। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह ही यानी ये जो इसमें अल्लाह है लफ्ज़ जलाला, इसके बारे में बताइएगा। ये लफ्ज़ मुज़क्कर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, पहली चीज़ तो यही है। इस सिंगुलर है, तस्निया के जमा, सिंगुलर है वाहिद सर, सिंगुलर अल्लाह है, एक। बिल्कुल। और नकेरा मारिफा में से, मारिफा ज़ाहिरी मारिफा बात है, नाम है चूँकि। अलामत एराब की जी, यहाँ कौन सी यूज़ हुई है? जेर ज़ेर यूज़ हुई है, ठीक है। जी, तो ज़ेर किसको इंडिकेट कर रहा है? जर को। जर को। इसका मतलब है कि लफ्ज़ अल्लाह का एराब इस आयत में जर है, बिल्कुल ठीक है। आगे है जी फ़जीला। फ़जीला आप बताइएगा। अल अज़ीज़ी, जी सर। जी अल अज़ीज़ी जिन्स क्या है इसका? मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या है ये लफ्ज़? सर मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, बिल्कुल ठीक है। वाहिद तस्निया जमा में से? वाहिद वाहिद मुफरद है, ठीक है, मुफरद वाहिद हो गया। और मारिफा नकेरा में से मारिफा। कैसे पता चला? पहचान अल है ना यहाँ पे, सर अल लगा, अल यस। अल और अलामत एराब की कसरा। कसरा है, बिल्कुल सही। और कसरा से हमें पता चल रहा है कि एराब क्या हुआ इसका? जर जर, जर ज़बरदस्त, ठीक है माशाल्लाह। जी मुना। अल सर हकीमी मुज़क्कर मुअन्नस में से? सर मुज़क्कर है अल हकीम। ठीक है। अदद वाहिद तस्निया में से? वाहिद मुफरद। वाहिद मुफरद, मुफरद ज़बरदस्त। मारिफा नकेरा में से? सर अल हकीम है तो मारफा है। मारिफा है। अलामत एराब की? सर ये जेर है, कसरा है। बिल्कुल सही, कसरा ज़ेर आ गई। और एराब हमें उससे पता चल रहा है अलामत से कि रफ़ा नस्ब अलामत जर में से जर जर है, चूँकि कसरा जर है जर की अलामत है। ज़बरदस्त हो गया। जी। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब हमने चूँकि ये आयत मुकम्मल कर ली है, आगे मोहम्मद सुलेमान। अब हमने इसमें तंजील को, अल किताब को, अल्लाह, अल अज़ीज़, अल हकीम, इन सब को डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा अगर हम इनका सिर्फ एराब देखें, चूँकि अब हम या चलें एराब से पहले ये वाली चीज़ कर लेते हैं। सुलेमान, अब आपने बताना है कि इस आयत में मुरक्कबात कौन से यूज़ हुए हैं। पहले मुरक्कबात आपने आइडेंटिफाई करने, कोई सा भी जुमला इस्मिया हो, मुरक्कब तौसीफ़ी हो, जारी, इशारी, कोई भी, वो आप बता दें कि ये मुरक्कब आया। जी सुलेमान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। शुएब? जी उस्ताद। अच्छा सुलेमान इधर ही है। जी सुलेमान बताइएगा। जी सर। सर ये लास्ट जो क्लासेस हुए हैं उसको जो मैंने उसको जो है ना सुना नहीं है अभी छोड़ें, तक। कोई बात नहीं, मुरक्कब तो बहुत पहले पढ़ा था, शुरू की क्लासेस में पढ़ा था। मुरक्कबात देखें साइट में, कोई आपको नज़र आ रहे हैं अपनी सहूलत से, जो भी आपको पहचान पाते हैं किसी को। मुरक्कब इजाफी हमने पढ़ा था मेरे ख्याल में, इजाफी और वो जी जी, कोई इस आयत में नज़र आ रहा है मुरक्कब इजाफी कोई? तंजीरुल किताब, ये अजीजुन हकीम जो है। अजीज़ुन हकीम कौन सा मुरक्कब लग रहा है आपको? ये हकीम मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी लग मुझे रहा है। अच्छा चलें ठीक है। शुएब आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने भी तैयारी तो नहीं की लेकिन ट्राई कर लेते हैं। जी जी बताएं। तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। तंजीलुल किताब जो है यानी इसका तर्जुमा है कि किताब नाज़िल की हमने, अल्लाह तर्जमा ताला को फरमा रहे छोड़ें, हैं। तर्जमे को अभी ना डिस्कस करें, बस स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि इस पे ना आप लोग पहले भी डिस्कशन हुई थी, वो मिड से पहले भी एक हमारे ग्रुप में डिस्कशन चली थी, वहाँ पे भी मैंने अर्ज किया था कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है ना, तो आपके फॉर्म को देखना है, लफ्ज़ों को देखें, माना को ना देखें। क्योंकि उसकी वजह ये भी है ना, तर्जमा देखें, अगर आपको पहले से ही तर्जमा ये मालूम होता तो आप मेरे पास होते ही ना आप लोग यहाँ आए अरबी सीखने के लिए कि नहीं, आप थोड़ी बहुत ज़बान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उससे आप माना समझ सकें।
تو اس لیے معنی کی طرف پہلے نہ جایا کریں، ہم نے لفظ سے معنی کی طرف کا سفر کرنا ہے، معنی سے لفظ کا سفر تو نہیں کرنا، وہ تو بے سود ہے ویسے ہی، کیونکہ اگر معنی تک میں پہنچ گیا ہوں تو لفظوں کے ذریعے ہی پہنچا ہوں نا، تو پھر میں اس کلاس میں میرا ہونا بنتا نہیں ہے. تو اگر تو یا تو میں نے ترجمہ پہلے سے یاد کیا ہوا ہے تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ پھر میں گرامر کو اپلائی کر کے نہیں میں معنی لے رہا، وہ میں نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی پھر یہ اسکل کام نہیں آئے گی. تو اس لیے بس ترجمہ کو آپ میں سے کسی نے فوکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس فارم کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کون کون سا مرکب آپ کو لگتا ہے کہ ہے اس میں. جی سوری شعیب، بات میری لمبی ہو گئی تھی آپ کی. دیکھیں اس میں سر اس طرح اصل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے وہ جب آپ پڑھا رہے تھے پہلے اس لیے میں نے ترجمہ کیا. اچھا نہیں، ترجمہ تو حل نہیں ہے نا، ترجمہ کے ذریعے تو آپ کتنی چیزوں کو کر لیں ڈسکس. جی ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ جی. ترجمے کی مدد سے کسی چیز کو پہچان بھی لیں نا تو اس میں خوشی نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے ہی یاد ہے. تو اچیومنٹ یہ ہے کہ ایک ان نون چیز ہو بالکل، اور آپ اس کو جو چیزیں یہاں آپ نے میرے ساتھ پڑھی ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو اگر کھول لیں اس کا معنی، تو ہاں مجھے بھی خوشی ہوگی اور آپ کو بھی کہ اب آپ نے مطلب کچھ ایسا سیکھ لیا کہ جس کے ذریعے آپ ان نون کو اپنے نون کی ڈومین میں لا سکتے ہیں. جی ذکیہ آپ بتائیں پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو یہ مین کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے، مین جو ہم نے مرکب جاری میں پڑھا تھا کہ مین یہ ورڈ مرکب جاری. بالکل ٹھیک. تو پورا مرکب ہوگا من کے ساتھ اگلا لفظ کون سا ہوگا؟ من اللہ. من اللہ، بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے جی آگے بتائیں، کنٹینیو. اور دوسرا ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ اسم پہ یا تو الف لام یا آتا ہے یا اس پہ تنوین آتا ہے، تو تنزیل پہ نہ الف لام آ رہا ہے اور نہ تنوین آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے. ماشاء اللہ زبردست، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. بہت اچھے، آپ نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دیا. یہ مرکب اضافی ہے اور وجوہات بھی آپ نے بتا دیں کہ پتہ ہمیں کیسے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور دوسرا یہ الف لام اور الف لام دونوں پہ آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی میں یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، تو دونوں پہ الف لام آ رہا ہے، العزیز اور الحکیم پہ، تو یہ توصیفی میں آ رہا ہے. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور برکتیں دیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ زبردست. تو العزیز الحکیم یہ مرکب توصیفی ہے جناب. اس میں یہی 3 مرکبات تھے، تینوں ایکسپلین کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے. تنزیل الکتاب مرکب اضافی ہے، اور من اللہ مرکب جاری ہے، العزیز الحکیم مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے چونکہ اس کا اسٹرکچر دیکھ لیا نا، تو اب ہم معنی کی طرف موو کر سکتے ہیں اسٹرکچر کی روشنی میں. اس کا اگر جی اب آپ میں سے کوئی خود ہی ہینڈ ریز کر لیں، اگر وجیہہ آپ بتا سکتی ہیں ان مرکبات کو، اگر آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں الگ الگ. اگر سر ٹھیک نہیں بتا سکوں گی. کوئی بات نہیں، مطلب کوشش کریں. جیسے من اللہ ہی کیا ہوگا؟ اللہ سے. اللہ سے، ٹھیک ہے، یا اللہ کی طرف سے، مطلب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور تنزیل الکتابی نازل کی گئی کتاب. یعنی اگر میں اس کو مرکب اضافی کے انداز میں ٹرانسلیٹ کروں، یعنی اس لیے تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ اچھا یہ واقعی مرکب اضافی ہے، تو پھر ہوگا کتاب کا نزول. ٹھیک ہے، کتاب کا نزول. اور العزیز الحکیم بہت زیادہ غالب اور حکمت والا. بالکل صحیح، زبردست، ماشاء اللہ، بہترین. غالب اور حکمت والا، ٹھیک ہے. یہاں تک ماشاء اللہ صحیح ہو گیا، ایکسپلین آپ نے ٹھیک کر دیا. جی شجاعت، اب ہم پورے جملے آیت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس سلائیڈ پہ. شجاعت ہیں. اچھا جی، آپ دیکھیں اگر اس جملے کو، آپ کو مطلب اس آیت کو کیا لگتا ہے کہ اس مکمل جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات اس آیت میں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہم نے توڑ توڑ کے تو دیکھ لیا مرکبات کو.
تو اوور آل یہ سارے مرکبات مل کے ایک کوئی مکمل میننگ کنوے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ایک آیت میں پورا جملہ نہیں ہوتا، ایک جملہ 2-3 آیتوں میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں یہ مکمل جملہ بن رہی ہے یا نہیں، یعنی جو جملے کے 2 پولز ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یا جملہ اسمیہ میں جسے مبتدا خبر کہتے ہیں، وہ دونوں اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جی شجاعت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جملہ بن رہا ہے. جملہ بن رہا ہے نا، مطلب ویسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کیجئے گا کوشش، کیا معنی بن رہے ہیں اس جملے کے؟ مجھے بس تنزیل کا مطلب نہیں آتا. تنزیل کو آپ یوں کر لیں کہ نازل کی گئی ہے. ہاں، تو اس طرح سے ہوگا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ عزیز اور حکیم ہے. ماشاء اللہ، زبردست، یہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں اس کو لفظ کے قریب رہتے ہوئے ترجمہ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کتاب کا نزول ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اب اگر ہم جو معنی آپ نے کیا ہے اس میں غور کریں تو مبتدا کیا بن رہا ہے، سبجیکٹ کیا ہے اس آیت میں؟ بیسیکلی کیا، یعنی کس کے بارے میں بتایا گیا؟ کتاب کے بارے میں. ہاں، اور کتاب میں بھی اسپیسیفکلی تنزیل کے بارے میں، یعنی کتاب کے نزول کے بارے میں بتایا ہے. کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اصل میں ٹریول کر رہا ہوں سیشنل ویک. اچھا، کتاب کے بارے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی اس پہ بتائے گا؟ اگر میں اس کو مزید ہم فوکس کر لیتے ہیں نا، تنزیل الکتاب جیسے کہ ذکیہ نے بتایا تھا کہ یہ مرکب اضافی ہے. اب اس میں اسپیسیفکلی تنزیل وہ لفظ ہے جو سبجیکٹ ہے یا کتاب سبجیکٹ ہے؟ سر اس میں تنزیل وہ یعنی کہ ایک خاص لفظ ہے جو بتا رہی ہے کہ کون سی کتاب ہے. ہاں جی. اور کوئی کچھ بتائے گا؟ سر سبجیکٹ بتانا ہے اس میں؟ جی 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 سر کتاب ہے سر. جی عدیلہ. کتاب. اچھا، زیادہ تر لوگ کتاب کہہ رہے ہیں چونکہ کتاب کی ورڈ ہے. کیا جی؟ ہاں، ارشد صاحب نے تنزیل بتایا، باقی زیادہ تر کتاب لوگ کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ عموماً جیسے کسی جملے میں کچھ مین ورڈز ہوتے ہیں نا، جو کی ورڈز ہوتے ہیں، تو ہمارا دھیان اس کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو لیکن ایسا ہے نہیں. اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی مرکب ناقص ہوتا ہے، توصیفی ہو، اضافی ہو، اشاری، کوئی بھی، اس میں جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے نا وہ جملے کا مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی مضاف اور مضاف الیہ میں اصل اہمیت مضاف کی ہوتی ہے. اسی طرح موصوف صفت میں جو اصل لفظ ہے وہ موصوف ہے. صفت کا رول سپورٹیو ہے، صفت موصوف کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئی ہے. اسی طرح مضاف الیہ مضاف کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی بات مضاف کی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں کتاب کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے، ہاں نزول کے بارے میں بتانا مقصود ہے بیسیکلی. لیکن وہ دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں بہت زیادہ، چونکہ نزول کس چیز کا ہے؟ نزول کتاب کا. لیکن اگر گرامیٹیکلی ہم بات کریں گے تو اس کا سبجیکٹ تنزیل ہے، کہ نزول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نزول کس کی طرف سے ہوا ہے. تو پھر اگین کتاب کا ورڈ نزول کو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ جو تنزیل ہوئی ہے وہ کتاب کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا اس میں تنزیل ہے جس کا مضاف الیہ الکتاب ہے. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ مطلب یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے یہ واضح ہو گئی نا. تو تنزیل بیسیکلی مبتدا، یعنی اس کے بارے میں آپ بتایا جا رہا ہے کہ نزول ہوا ہے. کس چیز کا نزول ہوا ہے؟ کتاب کا. تو کتاب نزول ہی کو ایکسپلین کر رہا ہے نا، تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے. میں اس کو بس ان شارٹ لکھ رہا ہوں، مضاف الیہ. آگے چلیں تو من، یہ ہمیں پتہ ہے کہ من کیا ہوتا ہے؟ حرف جار. اللہ ہی یہ کہلائے گا مجرور. ٹھیک ہے،
حرف جار کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ دونوں وہ ہیں مرکب جاری۔ اب دیکھیں العزیزی، اچھا آپ لوگوں نے پہلے جب مرکب توصیفی بتایا تو العزیز الحکیم بتایا، مطلب وہ تو آپ نے پہچان لیا تھا فوراً، اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ اللہ کا جو لفظ ہے اور العزیز ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی اگر اس پہ آپ فوکس کریں اللہ العزیزی، یہ دو لفظ آپس میں لنکڈ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ہے نا، تو کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ کون سا مرکب بنے گا اللہ العزیزی؟ مرکب توصیفی، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، بالکل، یعنی وہ جو العزیز الحکیمی ہے وہ آپس میں بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کا جو موصوف ہے نا، مطلب یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ الحکیم العزیز کی صفت ہے، نہیں، بلکہ اللہ ہی موصوف ہے اور العزیز اللہ کی پہلی صفت ہے، الحکیم اس کی دوسری صفت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اگر دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، اگر ہم مرکب توصیفی کہیں نا کہ العزیز الحکیم ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ عزیز کوئی شخص ہے اور حکیم اس کی صفت ہے، یعنی پھر اس کا معنی کریں گے کہ حکمت والا زبردست یا حکمت والا غالب، سمجھ رہے ہیں؟ العزیز کو اگر موصوف بنائیں، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہاں موصوف اللہ ہے اور اللہ کے لیے دو صفات ذکر کی گئی، یعنی وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے۔ ایسے ہی ہے نا، موصوف دونوں کے ایک ہے نا، لیکن وہ آپس میں ایک جیسے اس لیے لگ رہے ہیں العزیز الحکیم، چونکہ دونوں کا موصوف سیم ہے تو ظاہری بات ہے موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب اگر ہم دیکھیں تو العزیز اس جملے میں اللہ ہی کی صفت بن کے آ رہا ہے، اور الحکیم کو دیکھیں تو الحکیم بھی کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی صفت ہے اللہ کے لفظ کی۔ کلیئر؟ تو یہ اب اس پورے جملے کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اسم کا یا ہر لفظ کو اس میں کیا رول آ رہا ہے گرامیٹیکلی۔ تنزیل بیسیکلی ہمارا مبتدا ہے، یعنی اس جملے میں مقصود اللہ تعالیٰ کا بتانا یہ ہے کہ یہ نزول ہوا ہے اس کتاب کا، کتاب یعنی نزول کے لفظ کو ایکسپلین کر رہا ہے، من حرف جر ہے، اللہ ہی اس کا مجرور ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور العزیز جو ہے یہ صفت ہے اللہ کی، اور الحکیم جو ہے الحکیم بھی صفت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں لفظ اللہ ہی کے لفظ کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو معنی وہی ہے جو آپ نے کیے کہ کتاب یعنی یہ جو قرآن کریم ہے اس کا نزول ہوا ہے اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں ایک سوال جو اٹھتا ہے گرامیٹیکلی، وہ یہ ہے کہ مبتدا تو ہم نے دیکھ لیا کہ تنزیل کا لفظ ہے، خبر مسنگ ہے نا، خبر کہاں ہے اس جملے کے اندر؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ بات؟ سر کتاب ہوگی۔ نہیں، دیکھیں کتاب کیسے ہو سکتی ہے خبر؟ کتاب تو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ وہ مضاف الیہ ہے، نازل ہونا کتاب کا، تو اگر کتاب خبر ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ مرفوع ہوتی نا، اور وہ سارے اس پہ رولز اپلائی ہوتے ہیں نا جی۔ کیا دیکھیں ہم نے ہر لفظ کو تو ڈسکس کر لیا، اس کا گرامیٹیکل رول ہم نے ہر لفظ کا لکھ دیا ہے، تو خبر تو اس میں آئی نہیں، یہ کیا ہو گیا پھر؟ ویسے میننگ میں دیکھیں نا، اردو میں اس کے میننگ میں دیکھیں کہ نزول کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اور حکیم ہے، تو یعنی بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ نزول ہوا ہے کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو غالب اور حکیم ہے۔ تو خبر اس میں کیا دی جا رہی ہے؟ سر تنزیل الکتاب ہی خبر ہے، العزیز الحکیم تنزیل خبر سے تنزیل خبر ہے، تنزیل خبر ہے، تو یہ تو بالکل الٹ جائے گا جو ہم نے اسٹرکچر اس کا لکھا ہے، وہ تو تنزیل کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سبجیکٹ ہے۔ دیکھیں اس جملے میں اوور آل جیسے میں کہہ رہا ہوں معنی میں اگر دیکھیں نا تو کہا کیا جا رہا ہے، یعنی نزول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کتاب کا نزول ہوا ہے، خبر یہ دی جا رہی ہے کہ وہ کس کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ والا جو پورا ہے نا، یہ والی جو بات ہے کہ اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکیم ہے، یہ پورا فریز جو ہے
یہ خبر بن رہا ہے نا کہ دیکھیں نزول ہوا ہے کتاب کا، یہ حصہ ہے سبجیکٹ جس میں نزول کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کہاں سے ہوا ہے نزول؟ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اس اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو عزیز اور حکیم ہے. یہ والا جو فریز ہے من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس کی خبر ہے. لیکن خبر یہاں کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، یہ پورا فریز جو ہے یہ اس کو یہ خبر کے طور پہ آئے، یہ انفارمیشن اس میں ہے تنزیل کے بارے میں. کلیئر ہے؟ لاسٹ جو لیکچر ہے نا، میرا خیال ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ نہیں سنا شاید، اس لیے آپ اس بات کو نہیں سمجھے ہوں گے. جو ابھی بالکل اس سے پہلے والا ہم نے پڑھا تھا، جہاں ڈفرینٹ سینٹینس اسٹرکچرز ہم نے ڈسکس کیے تھے نا، وہاں جو آخری سلائیڈز ہیں ان میں نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے جب آپ مرکب جاری یوز کرتے ہیں نا کسی جملے میں، تو آپ کو الگ سے کئی دفعہ خبر بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، چونکہ وہ مرکب جاری والا جو فریز ہے وہی میننگ کنوے کر دیتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سے اردو میں اگر ہم دیکھیں اپنی زبان میں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حامد کہاں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کمرے میں. اب یہی کہتے ہیں نا، یعنی اگر ہم پورے جملہ دیکھیں تو یوں ہوگا کہ حامد کمرے میں ہے. اب یہ تو نہیں کہتے حامد کمرے میں موجود ہے، ایسے کوئی بھی نہیں بولتا، چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کمرے میں موجود ہے، وہ مسجد میں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ وہ ورڈ سکپ کر دیتے ہیں جو خبر کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی کے بارے میں بتانا ہے کہ جی وہ گھر میں موجود ہے، تو آپ سمپل کہیں گے کہ زید فی البیت، زید گھر میں ہے. زید موجود فی البیت کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو خبر ہے نا موجود، وہ آبویس ہے، اتنی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو نہیں بتاتے. تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مرکب جاری والا فریز ہوتا ہے نا، یہ کمپلیٹ میننگ دے دیتا ہے خبر کا، اس کے ساتھ الگ سے خبر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جیسے الحمدللہ، تو اس میں مبتدا ہے الحمد، تمام تعریفیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں. تو آگے خبر کیا ہے؟ للہ، جو مرکب جاری ہے وہی فریز خبر کا میننگ دے رہا ہے، الگ سے خبر کے لیے کوئی ورڈ نہیں آیا، ایک لفظ نہیں آیا. چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے درست ہیں، یا اللہ ہی کے لیے حق ہیں، یا اللہ ہی کے لیے سچ ہیں. تو لیکن وہ لفظ ضرورت نہیں پیش آتی اس کی، چونکہ وہ میننگ ویسے ہی کنوے ہو جاتا ہے. تو آپ یوں نہیں بولتے کہ الحمد حق للہ یا الحمد واجب للہ. ٹھیک ہے، بلکہ چونکہ الحمدللہ سے خود ہی میننگ کنوے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ بیسیکلی تنزیل الکتاب کائن من اللہ العزیز، یعنی کائن کہہ لیں یا اس طرح کا کوئی بھی ورڈ خبر آپ لا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بہت آبویس ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ کتاب نازل ہونے کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب جاری جب آ جاتا ہے کئی دفعہ تو ہم خبر الگ سے ایک ورڈ کی صورت میں نہیں لاتے. کلیئر ہے یہ بات؟ کیوں جی؟ جی سر. صحیح ہے. جی کر سر الحمدللہ. اچھا بس اس سر میرا میں ایک سوال جی پلیز. سر یہ مرکب توصیفی کے حوالے سے کہ یہاں پہ العزیز اور الحکیم دونوں صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی تو نہ ہوا کیونکہ اس میں بھی موصوف نہیں آ رہا. ہاں میں وہی، یہ آپس میں نا اس وقت آپ نے سٹارٹ میں جب بتایا تھا میں نے اس لیے آپ کو ٹوکا نہیں تھا، چونکہ آپ نے پہچانا ٹھیک تھا، یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے تو العزیز الحکیم دیکھیں گے تو توصیفی ہی لگے گا. لیکن یہ دو لفظ آپس میں، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ مرکب توصیفی نہیں بن رہے. جو مرکب توصیفی بن رہا ہے نا وہ ہے اللہ العزیز، یہ آپس میں مرکب توصیفی بنے گا. لیکن اب اللہ کا لفظ دیکھیں تو من سے بھی کنیکٹڈ ہے اور العزیزی سے بھی کنیکٹڈ ہے نا. تو جب ہم جملہ یوز کرتے ہیں تو جملے میں کئی دفعہ بہت سی فریزز آ رہی ہوتی ہیں. اب جیسے یہاں پہ جاری بھی آ رہا ہے، اضافی بھی آ رہا ہے، توصیفی بھی آ رہا ہے، تو اس میں سم ٹائمز ایک لفظ جو ہے وہ ملٹیپل فریزز میں وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو اللہ ہی من سے بھی کنیکٹڈ ہے تو اس کے لیے یہ مجرور ہے یہ لفظ. اور اللہ العزیزی، اللہ عزیز سے بھی تو کنیکٹڈ ہے نا. تو یہاں مرکب توصیفی بیسیکلی اللہ العزیزی ہے، اللہ ہی موصوف اور العزیزی صفت.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ الحکیمی یہ بھی مرکب توصیفی ہوگا. یعنی اگر اکیلے اکیلے صفت بولیں تو وہ ہوگا اللہ العزیزی اللہ الحکیمی، یعنی حکیم اللہ یا غالب اللہ. اور لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات کے لیے زیادہ صفات آ جاتی ہیں تو پھر اکٹھے اس طرح یوز کر لیتے ہیں اللہ العزیز الحکیم. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا چلیں اس میں ایک چیز میں اور ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب جیسے یہاں ہم نے انڈیویجولی دیکھ لیا ہے ہر لفظ کو بھی، اور پھر معنی بھی اس آیت کا ہم نے دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس آیت میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کا آپ گرامیٹیکل رول سب کا کیا ہے، یعنی کیسے وہ اس پورے جملے کی فارمیشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کون سا لفظ کیا معنی دے رہا ہے. اس کو صرف اعراب سے ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں کہ اب دیکھیں تنزیل ہم نے کہا کہ مبتدا ہے، یہ سبجیکٹ ہے. مبتدا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اعراب والا جو ہمارا لیکچر ہوا تھا، اس میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو 3 کیسز عربی میں ہم بناتے ہیں لفظوں کے رفع نصب اور جر، اس میں جو پہلا کیس ہے رفع، وہ یوز ہوتا ہے ان الفاظ کے لیے جو جملے میں مین رول پلے کر رہے ہوں. تو کسی بھی جملے کے اندر جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں، تو ان کا اعراب یا ان کا گرامیٹیکل کیس رفع کہلاتا ہے. تو اب تنزیل مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ہے، تو تنزیل کا اعراب کیا ہے جی؟ نوٹ کر رہے ہیں نا آپ؟ رفع. ہم پہلے ان لفظوں کا اعراب ڈسکس کر چکے ہیں نا پیچھے، جب انڈیویجولی ہر لفظ کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ تنزیل رفع ہے، الکتابی جو ہے اس کا اعراب جر ہے، اسی طرح اللہی کا اعراب بھی جر ہے، العزیزی کا اعراب بھی جر ہے، الحکیمی کا اعراب بھی جر ہے. ہم نے ہر ایک کا دیکھ لیا ہے الگ الگ سے نا. تنزیل مرفوع، الکتاب مجرور، اللہ بھی مجرور، العزیز بھی مجرور، الحکیم بھی مجرور. تو اب آپ اس کو گرامیٹیکل رول کے ساتھ ریلیٹ کریں، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو ہم نے اعراب والے ٹاپک میں کور کی تھیں کہ تنزیل کا ورڈ چونکہ مبتدا ہے اس وجہ سے مرفوع آ رہا ہے، اور کیونکہ یہ مرفوع ہے اس لیے اس کے اینڈ پہ پیش یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا ورڈ دیکھیں الکتاب. الکتاب کا گرامیٹیکل رول کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا اعراب ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے؟ جر. تو جر ہے اس کا اعراب، الکتاب مجرور ہے مطلب، اسی لیے اس کے اینڈ پہ حرکت کیا آ رہی ہے؟ زیر. ٹھیک ہے. تو انٹر کنیکٹڈ ہے نا یہ ساری باتیں. پھر دیکھیں اللہ کا جو اسم ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، تو جو اسم حرف جر کے بعد آئے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے اسی لیے اللہ کے اسم کے اینڈ پہ بھی ہم زیر بول رہے ہیں. پھر العزیز ہم نے کہا کہ صفت ہے. صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صفت کا اعراب وہ ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے. تو العزیز کس کی صفت ہے؟ اپنے سے پہلے والے اسم یعنی اللہ کی صفت ہے. اللہ کا اسم چونکہ مجرور تھا اسی لیے اس کی جو دونوں صفتیں آئی ہیں العزیز بھی اور الحکیم بھی، یہ دونوں مجرور ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ العزیز اور الحکیم مجرور ہیں اسی لیے ان دونوں کے اینڈ پہ بھی زیر آئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں، اوپر ہر لفظ کو دیکھ لیں. تنزیل مرفوع ہے، رفع کی علامت اس کی ضمہ ہے، اور مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ وہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. الکتابی جو ہے مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب جر ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آئی ہے. اللہی کا اعراب بھی مجرور ہے چونکہ وہ حرف جر کے بعد آیا ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آئی ہے. العزیزی چونکہ اللہ ہی کی صفت ہے تو اس کا موصوف چونکہ مجرور ہے اسی لیے العزیزی بھی مجرور ہے اور اس کے آخر میں زیر آئی ہے. اور الحکیمی بھی اللہ ہی کی صفت ہے تو یہ بھی اس کو فالو کر رہا ہے، اس کا اعراب بھی جر ہے اور اسی وجہ سے اس کے آخر میں بھی زیر یوز ہوا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ گاٹ اٹ؟ جی سر. چلیں الحمدللہ. اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے اس میں بھی ہم پہلے یعنی جو لفظ ہیں انڈیویجولی ان کو ڈسکس کریں گے اور پھر کوشش کریں گے اوور آل پورے جملے کا اسٹرکچر سمجھنے کی. تو اس میں جو اسماء ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک ورڈ ہے للحقی. تو اس میں جو للحقی جو ہے لام کے بغیر بولیں گے تو یہ لفظ ہوگا الحقی. الحقی. جی سمینہ یا ہاں آپ بتائیے گا الحقی جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अल हक मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सर ये मुज़क्कर है, इसमें गोल ता नहीं है। जी बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, मुज़क्कर है। और वाहिद है, तस्निया है कि जमा है जी? सर ये वाहिद है। वाहिद है, माशाल्लाह। मुज़क्कर सॉरी, मारिफा है कि नकिरा है? अल हक। सर अल हक की लिल हक। अल हक है ना, बेसिकली अल से मारिफा। पहले लाम आ जाए जी तो जी लिल हक मारिफा बोलते हैं। जी अल आया जी हुआ है तो सर इसलिए ये मारिफा है, ठीक है। अल से पहले लाम आई ना, तो वो ये जो अल का हमजा है, ये याद रखिएगा, इस स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हम बोलते हैं, जब भी मिडिल में आता है तो ये साइलेंट होता है। अल का हमजा बीच में हमेशा साइलेंट होगा। आप लोगों ने शायद तजवीद में हमजा वसली डिस्कस किया हो, या अगर अभी नहीं पढ़ा तो आगे शायद आप पढ़ लेंगे। तो अल स्टार्ट में बोला जाता है, इसका आ बीच में कभी भी नहीं बोलते, ठीक है। जैसे अल हम्द है ना, लेकिन लिल हम्द अगर मैं इससे पहले लाम यूज करूंगा तो लिल हम्द हो जाएगा। अच्छा, तो अल हक मारिफा है जी। और अल हक्की का अलामत क्या है इराब की? सर ये हर्फ जर है। हालत जर है, और जर की अलामत क्या है ज़बर ज़ेर पेश में से? सर ज़ेर। ज़ेर आ रही है, कसरा यानी ज़ेर, और एराब इसका है जी जर। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, इसके बाद अब कौन करेगा जी? जी समझा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अगला लफ्ज़ है जी हमारे पास सिहर। तो सिहर जो है इसके बारे में बताएं। सर ये जिन्स है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, बिल्कुल ठीक है। अदद? अदद मुफरिद है। ज़बरदस्त। और और मारिफा नकिरा में? सर ये नकरा है। नकिरा, बिल्कुल ठीक है। अल नहीं आया हुआ इसमें, और वैसे भी मारिफा के किसी टाइप में नहीं फॉल कर रहा। और जी अलामत क्या है एराब की? सर रफा है। अच्छा, एराब रफा है। अलामत जब हम कहते हैं ना एराब की, तो आपने बेसिकली ये देखना होता है कि इसमें हर्फ आ रहे हैं या हरकत आ रही हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन है ना, तो उसकी अलामत एराब ज़म्मा फतह कसरा होती हैं, उनमें से अलामत एराब है ज़म्मा, ठीक है। चूँकि बेसिकली मैंने ये लिखा इसलिए इस ऑर्डर में है कि आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है। हम लोग जनरली ये करते हैं कि एराब हम पहले नोट कर लेते हैं, बाद में अलामत एराब देख रहे होते हैं, और ये फॉल्टी अप्रोच है, उसमें कई दफ़ा गलती होती है। हमेशा आपने पहले अलामत एराब देखनी है, क्योंकि अलामत का मकसद ही है ना कि वो हमें एराब तक लेके जा रही है। तो अगर मैंने पहले ही तय कर लिया कि ये रफ़ा है या नस्ब है या जर है, तो अलामत को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब है। तो कई दफ़ा गलती होती है, एराब कुछ और होता है, हम लोग समझ कुछ और रहे होते हैं। चूँकि अलामात एराब यूनिफॉर्म नहीं है, हर इस्म की कैटेगरी की डिफरेंट अलामात है ना। सिंगुलर नाउन की डिफरेंट है, तस्निया की अलामात एराब अलग हैं, जमा मुकस्सर की अपनी है, जमा मुज़क्कर सालिम की अलग, मुअन्नस सालिम की अलग। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस करता हूँ कि अलामात एराब जो हैं उनको ज़रूर देखा करें, और उसको देखने से पहले उस इस्म की कैटेगरी देखें कि वो वाहिद है तो वो ज़बर ज़ेर पेश आपने देखनी है अलामत। तो इनमें से जी ज़म्मा आ गई, ठीक है, यानी पेश। आगे चलें। और एराब अब आपने बता दिया हुआ कि रफ़ा है, ठीक है। जी समझा के बाद शाजिया। मुबीन, मुबीन के बारे में बताइएगा जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबीन जी जिन्स में सर ये मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुअन्नस की इसमें अलामत आ रही है कोई? नहीं सर, नहीं, वाहिद है सर। मुज़क्कर है, ठीक है। वाहिद जी मुज़क्कर। और वाहिद तस्निया जमा में से? ये तस्निया आएगा, या नून है सर। या नून है।
اچھا اگر یا نون کو ہم نکال دیں تو ورڈ کیا بچے گا آپ کے پاس؟ مب تو کوئی لفظ نہیں ہوتا اس میں. یا نون جو ہے وہ ایکسٹرا نہیں ہے, وہ یا نون اس لفظ کا اپنا ہے. جیسے مبین ہے, جیسے متین ہے, اس طرح کے کچھ لفظ ہوتے ہیں نا. اسی طرح مکین ہے, تو کچھ لفظوں میں یا نون اس لفظ کا اپنا بھی تو ہو سکتا ہے نا, وہ ایڈیشنل لیٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. سر یہ واحد ہوگا, یہ پھر واحد ہے. اسی لیے اگر ہم اس کا تسنیہ بنائیں گے نا تو ہم پھر الف نون یا یا نون ایڈ کریں گے, ہم کہیں گے مبینانی یا مبینینی, ٹھیک ہے, وہ اس میں ایڈ ہوگا. اسی طرح جمع میں بھی ایڈ ہوگا مبینون اور مبینین. جیسے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا منیبین الی, تو منیب جو ہے اس کے بعد پھر یا نون ایڈ ہوا اس میں. تو اسی طرح مبین کی جمع بھی مبینین ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں یا نون ایک اس کے لفظ کا اپنا ہے اور ایک ایکسٹرا ہے. اچھا معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے جی؟ سر یہ اس معرفہ ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ معرفہ ہے؟ سر یہ پیچھے جو ہم اس کو پڑھیں گے سکر مبین کھلی گمراہی میں, جو اس کی وجہ سے پیچھے سحر جادو ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو آگے کریں گے کہ یہ مبین, اس میں معرفہ جادو کسی خاص چیز کی طرف بتا رہے ہیں سر. اچھا نہیں ادھر مطلب لفظوں میں نا پہلے مطلب اس لفظ کو خود دیکھ لیا کریں, یعنی بجائے اس کو پہلے آگے یا پیچھے دیکھنے سے. تو مبین کو اگر آپ دیکھیں تو سمپل ہے کہ اس میں الف نہیں یوز ہوا, ال جو ہے ال نہیں یوز ہوا ہوا, اور باقی یہ معرفہ کی کسی ٹائپ میں نہیں ہے کہ نہ یہ کسی کا نام تو نہیں ہے نا مبین, یہاں پہ ایڈجیکٹیو آ رہا ہے تو یہ نکرہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. ایڈجیکٹیوز ویسے بھی جتنے ہوتے ہیں نا وہ نکرہ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں خوبصورت, اچھا, برا, چھوٹا, بڑا, تو یہ لفظ اسپیسیفائڈ کسی کے لیے تو نہیں ہوتے نا. ایڈجیکٹیوز جنرلی نکرہ ہی یوز ہوتے ہیں زیادہ تر, انلیس یہ کہ آپ کسی خاص بندے کے ساتھ اس کو یوز کریں تو پھر ٹھیک ہے, موصوف معرفہ ہے تو پھر صفت بھی معرفہ ہو جاتی ہے. اچھا جی اس میں یہ واحد ہے آپ نے کہا تھا مبین, تو واحد میں علامات اعراب کی کون سی آتی ہیں؟ پیش زبر زیر, پیش زبر زیر کے پیش زیر زیر, دو پیش ہیں سر. دو پیش, جی سر. ہاں دو پیش ہو ایک پیش ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے دو پیش کو نہیں دیکھنا, ہاں بس پیش کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پیش دو پیش کا تعلق اعراب سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ یوز ہوا ہے, کیا نام ہے, ال یوز ہوا ہے کہ نہیں. ال یوز ہو تو ایک حرکت آتی ہے, ال نہ ہو تو دو آتی ہیں, تو بس ضمہ آپ نے پیش دیکھ لیا. پیش رفع نصب جر میں سے کس کیس میں آتی ہے؟ رفع میں آئے گی سر. رفع میں آئے گی, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہترین. جی شازیہ کے بعد ہیں متین. متین اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس آیت میں آپ کو مرکبات کون سے نظر آ رہے ہیں, کوئی سے بھی, مرکب جاری, توصیفی, اضافی, اگر جملہ اسمیہ پورا نظر آ رہا ہے وہ بتا دیں. مرکبات ڈھونڈ لیں. وعلیکم السلام. سر ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے کیا پوچھا بھائی؟ مرکبات جو ہے نا اس آیت میں, جو بھی کوئی آپ کو مرکب نظر آتا ہے, توصیفی, اضافی, یعنی جو فریزز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو وہ آپ تلاش کریں کہ اس میں کوئی کون سے فریزز آئے ہیں, اضافی, توصیفی, اشاری, جاری, جملہ اسمیہ, کوئی بھی. سر قال الذین یہ مرکب اضافی ہوگا نا؟ ارے نہیں, دیکھیں جو اسم ہے نا ان میں فوکس کریں. ہم نے اسم جو پڑھے ہیں, یہ قالا کو نکال دیں, میں ان کو ویسے ہی نکال دیتا ہوں یار. قال الذین کفروا جو ہے نا یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اس پہ نہیں سوچنا آپ نے, اس کو رہنے دیں, اس کو بھی نہیں سوچنا. اب بتائیں مجھے, چونکہ اسم جو اوپر ہم نے ڈسکس کیے تھے نا وہی تھے. الحق اسم تھا, سحر تھا, مبین تھا, اور حاضہ بھی اسم ہے, ظاہری بات ہے, لیکن وہ اس میں اشارہ ہے تو اس کو ہم نے ڈیٹیل نہیں دیکھی واحد تسنیم والی. تو ان میں دیکھیں کون سے مرکبات ہیں. سر للحق یہ اس میں توصیفی ہوگا نا؟ للحق توصیفی ہوگا. چلیں ایک آپ نے للحق بتایا, آگے بتائیں.
اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ توصیفی ہے کون سا، لیکن بہرحال ہے مرکب ہے. ٹھیک بتایا للحق. اور اچھا سر ہاذا اشاری ہوگا؟ پورا بتائیں، مطلب وہ مرکب پورا کیا بنے گا؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی پورا بتائیں، پورا مرکب بتائیں نا، صرف ہاذا تو نہیں مرکب ہوگا. ہاذا کے ساتھ اور کون سا ورڈ آپ ایڈ کر رہے ہیں؟ سر اشاری، ہاذا اشاری ہے نا. میرے بھائی ہاذا تو ایک لفظ ہے نا، مرکب دو لفظ مل کے بنیں گے نا. ہاذا کے ساتھ دوسرا لفظ کون سا ہے جو مرکب اشاری بنا رہا ہے؟ سر یہ حق، مطلب سر وہ حق کی طرف اشارہ ہے نا. ہاذا حق کی طرف ہے؟ نہیں. چلیں آپ نے للحق بتا دیا. اگلا لفظ جو ہے وجیہہ، آپ بتائیں کوئی اور مرکب، یا ویسے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ بتا دیا، اب اوپن ہے، مطلب جو بتانا چاہیں ہینڈ ریز کر لیں. جی مونا آپ بتائیں. سر یہ ہاذا سحر. ہاذا سحر. اچھا یہ کون سے والا مرکب ہے ہاذا سحر؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. چلیں اس کو میں بعد میں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون سا ہے. اور ایک اور مرکب بھی اس میں آ رہا ہے. جی فضیلہ آپ بتائیے گا. ہاں ماشاء اللہ زبردست، سحر مبین. اس میں یہ تین مرکب تھے، اب تینوں آپ لوگوں نے کور کر لیے ہیں. ہاذا سحر، سحر مبین اور للحقی، تین مرکبات ہیں. اب جو ہے یہ بتائیں کہ کون کون سے مرکب ہیں. جی زکیہ آپ بتائیے گا للحقی کون سا مرکب ہے؟ للحق مرکب جاری ہے. زبردست، ٹھیک ہے. للحق ماشاءاللہ مرکب جاری ہو گیا. ہاذا سحر. ہاذا سحر یہ اشارہ ہے، اشاری. اچھا اور سحر مبین؟ سحر مبین توصیفی لگ رہا ہے. بالکل صحیح ہے، توصیفی ہے. چلیں باقی یہ سب صحیح ہو گیا. للحق جاری ہے، سحر مبین توصیفی ہے. ہاذا سحر ابھی آپ لوگوں نے صحیح نہیں بتایا. کون بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہاذا سحر مرکب اشاری نہیں ہے، کوئی اور ہے، کون بتائے گا؟ اضافی. وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. مطلب جس نے اشاری بتایا چلیں اس کو 5 نمبر مل سکتے ہیں 10 میں سے، کیونکہ آدھا تو ٹھیک ہے سوچا اس نے، سر لیکن یہ پورا ہوگا ہاذا سحر مبین پورا؟ نہیں مطلب صرف یہ دو لفظ جو ہیں ہاذا سحرن، یہ بھی تو ایک مرکب ہی ہے نا. لیکن کون سا مرکب ہے؟ مرکب جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سارے شامل ہیں، یعنی جملہ بھی مرکب ہوتا ہے. ضروری نہیں آپ اضافی توصیفی اشاری میں ہی سوچیں، آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی دو لفظ جملہ تو نہیں بن رہے. جملہ اسمیہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا دو لفظ. جی فضیلہ. مبتدا اور خبر سے. زبردست. جی یہ ہاذا مبتدا، ہاذا سحر جو ہے یہ مکمل جملہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اشاری نہیں ہے. اور وہی بات ہاذا مبتدا اور سحر خبر. اب سوال لیکن یہ اٹھتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کو مرکب اشاری سمجھا تھا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اشاری نہیں ہے بلکہ جملہ ہے؟ کیسے فرق کرتے ہیں مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں؟ الف لام نہیں ہوتا. ہاں جی یہ ہے. اگر دیکھیں یہاں سحر پہ ال لگا ہوتا نا، ہاذا سحر، تو مرکب اشاری ہوتا، اس کا مطلب ہم کرتے یہ جادو، ٹھیک ہے. لیکن ہاذا سحرن چونکہ اشاری کے بعد اگلا لفظ ال کے بغیر ہے تو یہ مکمل جملہ ہے، یہ جادو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہاذا سحرن کا مطلب ہوا یہ جادو ہے. سحر مبین کا مطلب کیا ہوگا؟ کھلا جادو. کھلا جادو. واضح جادو یا کھلا جادو، بالکل ٹھیک ہے. اور للحقی کا مطلب کیا ہوگا؟ حق کے لیے. حق کے لیے، بالکل صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا نا، وہ جو زکیہ کا ایک کویسچن تھا اس پہ میں نے کمنٹ کیا تھا کہ بعض دفعہ ایک لفظ جملے میں کئی مرکبات میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہ یعنی پہلے والے سے بھی کنیکٹڈ ہے بعد والے سے بھی. ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سحر کا ورڈ آ رہا ہے یہ ہاذا سے بھی کنیکٹڈ ہے. ہاذا کے ساتھ سحر کا ریلیشن کیا ہے کہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے. اور سحر کا لفظ مبین سے بھی کنیکٹڈ ہے نا، کہ سحر مبین کے لیے موصوف بن رہا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ مڈل میں ہے, یہ دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مبین کی نسبت سے دیکھیں تو سحر موصوف ہے, اور حاضہ کی نسبت سے دیکھیں تو خبر ہے. تو سحر مبین الگ سے دیکھیں تو اس کا معنی ہے کھلا جادو, حاضہ سحر الگ سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ جادو ہے. اور اگر ان کو ملا دیں حاضہ سحر مبین تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کھلا جادو. ہاں, یہ کھلا جادو یہ کھلا ہے. جادو. بالکل صحیح ہے. چلیں, یہ آپ نے مرکبات الحمدللہ کر لیے اس کے اندر. اب ہم پوری جو آیت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگین اس میں ابھی جو ہم نے چونکہ فیل نہیں پڑھا نا, فیل ہم نے اگلے سمیسٹر میں کرنا ہے, تو جو فیل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, یہ قال الذین کفروا جیسے, ان کو میں ابھی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, ان کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں. اس حصے کو ہم نے ابھی نہیں اس میں ڈسکس کرنا, یعنی اس کے گرامیٹیکلی کیا اس کا پرپز ہے وہ نہیں کریں گے, باقی جو بلیک میں وہ ہم کر رہے ہیں. للحقی کو اگر ہم دیکھیں تو لام جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف ہے, حرف جر, اور جیسے ہم نے ابھی پہلے بھی کیا تھا. اور الحق جو ہے یہ مجرور ہے, چونکہ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے تو مجرور ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے الحق کے آخر میں زیر آئی ہے نا, چونکہ اس کا اعراب جر ہے. دوسرا دیکھیں حاضہ, تو حاضہ کا ہم نے دیکھا کہ یہ مبتدا کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے, حاضہ سحر مبین مکمل جملہ ہے, تو حاضہ مبتدا ہے. مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع, ایسا ہی ہے نا, مرفوع ہوتا ہے. لیکن حاضہ یا جو اس طرح کے فنکشنل ووکیبلری ہے نا, یعنی جو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے آتے ہیں, جیسے حاضہ اشارے کے لیے آتا ہے, کچھ لفظ سوال کے لیے آتے ہیں, کچھ لفظ نفی کے لیے آتے ہیں, تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, یہ چینج نہیں ہوتے, ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. حاضہ ہمیشہ حاضہ یوز ہوتا ہے, چاہے سبجیکٹ بن کے آئے, چاہے یہ مضاف الیہ بن کے آئے, یعنی اس کا اعراب جر بھی آنا ہو, یا اگر یہ ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آ رہا ہے تب بھی. حاضہ کا گرامیٹیکل رول جو مرضی ہو, اس کی فارم چینج نہیں ہوتی, یہ حاضہ ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کا اعراب ڈسکس نہیں کریں گے, سمپل ہم نے اس کا گرامیٹیکل رول دیکھ لیا کہ جی حاضہ سبجیکٹ بن رہا ہے, اور سحر جو ہے سحر حاضہ کی خبر ہے, ایسے ہی ہے. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ خبر جملے میں ضروری ہوتی ہے نا, تو اعراب رفع ہے خبر کا, رفع ہے, اسی وجہ سے سحر کے اینڈ پہ ضمہ آئی ہے پیش. اب آخری لفظ ہے مبین, تو مبین کا سحر سے کیا کنیکشن ہے؟ وہ صفت ہے, اس کی صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, بلکہ وہ جس کے لیے آئی ہے اس کو فالو کرے گی. تو سحر یہ جو مبین ہے, مبین سحر کو فالو کرے گا, تو سحر کا اعراب رفع تھا چونکہ وہ خبر ہے, تو مبین کا اعراب بھی رفع ہوا, اس وجہ سے اس کے اینڈ پہ پیش آئی ہے, ٹھیک ہے. تو الحقی کا اعراب مجرور ہے لام کی وجہ سے, اسی لیے اس پہ زیر ہے اینڈ پہ. سحر کا اعراب رفع ہے چونکہ وہ خبر ہے, تو اسی لیے اس کے اینڈ پہ پیش ہے. مبین کا اعراب بھی رفع ہے چونکہ وہ سحر کی صفت بن رہی ہے, اسی لیے اس کے اینڈ پہ بھی پیش ہے. تو حاضہ سحر مبین کا مطلب ہے یہ کھلا جادو ہے. اور پوری آیت کا اگر آپ لوگ معنی دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ قال الذین کفروا, کہا کافروں نے, یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا, للحق, حق کے لیے, یعنی انہوں نے حق کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے, لما, جب, جاءہم, وہ حق ان کے پاس آیا, یعنی جب حق اللہ کی طرف سے ان کفار کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس حق کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے, اس کے بارے میں کیا کہا یا کیا کمنٹ اس کے لیے دیا. وہ کمنٹ ان کا یہ تھا کہ ھذا سحر مبین, ان لوگوں نے حق کے لیے کہا جب ان کے پاس آیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر؟ جی کر سکتے الحمدللہ. چلیں, تو اس میں جو میں نے اور بھی کافی ساری آیات کی ہیں سلیکٹ, وہ میں آپ سے بھیجتا ہوں. اب آپ کو سمجھ تو آ گیا نا کہ کس پیٹرن پہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے, ان ساری باتوں کو, اعراب اور جملہ اور مرکبات کو. تو وہ آپ نے پھر خود بھی پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں ابھی سلائیڈز. بہتر. پھر کوئی سوال ہے؟ نہیں کر سر, الحمدللہ سمجھ آ گئی. چلیں الحمدللہ, بہترین, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام.